خوب بدتمیزی کری اپنے رسول سے، خوب زبان چلائی اور کہا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا تو خیال ہے کہ تو جھوٹا ہی ہے۔ مسحرین بھی کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ تمہارا تو کوئی نعوذ باللہ دماغ ہی چل گیا۔ اور حقیقت ہے کہ جس کا فوکس سارے کا سارا دنیا پر ہو، آخرت کی بات کرنے والا تو ان کو بے وقوف ہی لگے گا۔ ان دیکھی جنت کی خاطر نظر آنے والی دنیا کا نقصان کرنے والا ان کی نظر میں بے وقوف ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے عیش کرکرے کرنے کی حماقت ان کے خیال میں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے نہ ہو۔ تو کہا فَأَقْسِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ ایسی ان کی اپنی مت ماری گئی تھی، بجائے کہ اللہ سے ہدایت مانگتے، بجائے کہ یہ دعا کرتے کہ ان کنت من الصادقین، اے شعیب اگر تو سچا ہے اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ کہا نہیں، اگر تو سچا ہے تو دعا کر کہ اللہ ہم پر آسمان گرا دے، یا تو خود ہی گرا دے ہم پر آسمان۔ خود ہی مانگا عذاب، جو مانگا وہ مل گیا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ یعنی کسی کے دعا کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں تو عمل ہیں جو اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف۔ اجتماعی طور پہ جب بستیاں گناہ گار ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگتی ہیں، زبان حال سے بستیاں پکارنے لگتی ہیں کہ اللہ نازل کر ہم پہ عذاب، ہم مست ہیں اپنے گناہوں میں۔ اور جب بستیاں اجتماعی طور پہ نیکیاں کرنے لگتی ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کو زبان حال سے پکار رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل ہے، اللہ جانتا ہے تم کس چیز کے مستحق ہو، وہی تم پر آ جائے گی، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری والا عذاب، کیا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگ اس کو نہ سمجھ پائے ہوں۔ آج اگر ہم سوچیں، کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ وہ جو نیوکلیر ایکسپلوژن نہیں ہوتا، بالکل آپ دیکھیں چھتری بنتی ہے نا، کالم بنتا ہے، پھر مشروم کلاؤڈ اوپر سے بنتا ہے، اور پھر بستیاں انہائلیٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ نیوکلیر ونڈ کہتے ہیں اس کو، کیا کیا وہ فنامنن ہوتے ہیں، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے فضا میں سے، لوگوں کے دم گھٹ جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، کوئی ایسا پریشر کریٹ ہوتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو پتہ نہیں کیا ان پہ عذاب آیا، کوئی ہوگا کوئی نیوکلیر ایکسپلوژن کی قسم کا کوئی عذاب، دور سے دیکھنے میں لگا ہو جیسے چھتری ہے۔ تصویریں آپ نے ٹی وی پر دیکھی ہوں گی نا، مشروم کلاؤڈ کیسے بنتا ہے۔ تو انہوں نے اگر سزا کے بجائے اللہ کی رحمت اور اللہ سے ہدایت مانگی ہوتی، اللہ ضرور دیتا، انہوں نے تو مانگا ہی عذاب، ایسے بدقسمت ہو گئے تھے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ جو مانگو اللہ سے وہ دے گا، اللہ سے ہمیشہ پناہ اور ہدایت مانگنی چاہیے۔ رکوع نمبر 11، آیت 192 192 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ خاتمہ سورت کی آیات ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ تمام آیات قرآن کی شان میں نازل ہوئیں، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے،
اور اس کو لے کر اترے ہیں جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے الروح، روح الامین۔ یہی مضمون سورہ بقرہ آیت 97 میں آ چکا ہے۔ فرمایا ہے وہاں پر قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کہہ دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک وہ تو اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے انہوں نے اللہ کی اجازت سے۔ جیسے رسول امین ہوا کرتے تھے اسی طرح جبریل بھی امین ہیں۔ پوری امانت کے ساتھ کوئی تبدیلی کیے بغیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو ڈائریکٹ اتارا۔ محفوظ ترین مقام پر اس کلام کو اتارا گیا۔ ظاہری حواس کا کوئی دخل نہیں اس کے اندر۔ کان سننے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، آنکھیں دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن دل جو کہ روح کا مسکن ہے، روح دھوکہ نہیں کھا سکتی، دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھا جائے تو قرآن کا اصل محل، اصل مقام، اصل جگہ تو دل ہے۔ یہ دل میں بسانے والا کلام ہے۔ دل کے ساتھ اس کو انوالو کر لینا ہے، اور دل جذبات کا مقام، جذبات کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جذبات کے ساتھ قرآن کو انوالو ہونا چاہیے، ایموشنل انوالومنٹ ہونی چاہیے قرآن کے ساتھ۔ روکھا پھیکا، ڈسٹنٹ، انڈیفرنٹ، فارمل، آفیشیل قسم کا تعلق نہ ہو۔ قرآن پڑھ کر خوشی ہو، قرآن پڑھ کے ڈر لگے، قرآن پڑھ کے رونا آئے، قرآن کے ساتھ آنسو برسیں، کبھی پچھتاوے کے، کبھی ندامت کے، کبھی اللہ کی محبت، کبھی اللہ کے خوف کے، کبھی امید پیدا ہو دل کے اندر۔ تو جب تک یہ جذبات زندہ نہیں ہوتے قرآن کے ساتھ، جب تک قرآن اثر نہیں کرتا۔ یہ تو دل کا معاملہ ہے، حواسوں کا معاملہ تو بعد میں ہے۔ کان ایک فنل کی طرح ہوں جو اس قرآن کو انڈیل دیں لے جا کر دل کے اندر۔ آنکھیں جو ہیں وہ کیمرے کی طرح ہوں، اس قرآن کا عکس دل کے اوپر جا کر امپرنٹ ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ایمان کیسے دل کے اندر آتا ہے اور تقویٰ کیسے آتا ہے۔ جیسے قرآن کا مقام دل، اسی طرح تقوی کا مقام بھی دل ہی ہے۔ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو یہ تو یوں سمجھیں کہ قرآن ہیں، ساتھی ہیں، قرآن اور تقویٰ ساتھ ساتھ رہنے چاہیے، دل کے اندر بسنا چاہیے ان کو۔ تو فرمایا کہ یہ تو آپ کے دل پر اس کو نازل کیا گیا ہے، اور صاف عربی زبان میں ہے، تاکہ اس قرآن کے جو اولین مخاطب تھے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ جائیں، وہ خبردار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اور پھر اس کتاب کی تعلیمات کو لے کر وہ ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ اس کتاب کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں، وہی توحید کی دعوت ہے جو پچھلے انبیاء، پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ زبر جمع ہے زبور کی، زبور کہا جاتا ہے صحیفے کو، بکلیٹ۔ اگر اس آیت پہ ہم غور کریں اور آج ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں، ہر ملک میں بسنے والے کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار تو ہیں۔ کوئی عیسائی کہتا ہے اپنے آپ کو، کوئی یہودی کہتا ہے اپنے آپ کو، کوئی مسلمان کہتا ہے، اس کے علاوہ بھی مشرکانہ مذاہب موجود ہیں۔ لیکن یہ 3 مذاہب دین ابراہیمی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہ مونوتھسٹ ریلیجنز، ریویلڈ ریلیجنز کہلاتے ہیں۔ چلیں، اگر اہل کتاب قرآن کو بھی نہیں مانتے، نہ مانیں، اپنی کتاب پر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چلیں اپنی ہی کتاب کو امپلیمنٹ کر لیں، اپنی ہی کتاب کے احکامات کو نافذ کر لیں، جو ان کے پاس شریعت موجود ہے اس کو نافذ کر لیں۔ آپ دیکھیں گی کہ پھر قرآن کی شریعت اور ان کی شریعت میں 19-20 کا فرق ہے بس۔ ان کے ہاں بھی بالوں کا ڈھانکنا ضروری، ان کے ہاں بھی ذبیحہ ضروری، ان کے ہاں بھی جھوٹ، زنا، دھوکہ، سود حرام۔
اسلام کی شریعت میں بھی حرام. تو 99 نہ کہیں، چلیں 90% کہہ لیجیے، 90% مماثلت ہے. تو جہاں تک ہم مورل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں وہ تو سب میں کامن ہے. ہاں عبادات کے طریقے آگے پیچھے ہیں، مختلف ہیں. عبادات کے طریقے وہ تو شریعت نے فائنل کر دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں تک زنا کو برا کہنے کا تعلق ہے، اسلام نرالا دین تو نہیں جس نے سب سے پہلے اس چیز کو اناؤنس کیا. تورات کی شریعت کے اندر موجود ہے، شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا وہاں لکھی ہوئی ہے. سود ان کے ہاں حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے گڈ کرسچن ڈز ناٹ ٹیک انٹرسٹ. عیسائی یا جو بھی ہیں، یعنی ان کے اپنے پیروکار، ان کے ماننے والے، وہ سود نہیں لیں گے، وہ سود نہیں کھائیں گے. تورات میں منع ہے سود کا لین دین، سودی کاروبار. ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بما اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، کہ بوجہ ان کے ربا لینے کے، یہودیوں کے، حالانکہ وہ روکے گئے تھے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ان کے اوپر. تو وہ اپنی ہی کتاب کو نافذ کر دیں تو بھی پھر آپ دیکھیے گا کتنی بہتری ہو جائے گی. اتنی ساری ملاوٹ ہو گئی ہے ان کی کتابوں کے اندر، ان کی شریعت میں اتنی ساری مین میڈ چیزیں آ گئی ہیں، پھر بھی بہت کچھ خیر موجود ہے. لیکن ان کو تو اللہ کی شریعت ہی سے بغض ہے نا، اس لیے کہ وہ فطرت کو مخاطب کرتی ہے، یہ جبلت پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بس. فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ نہ مانتے. بنی اسرائیل کے علماء کی بات کی گئی. بنی اسرائیل کے علماء میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جب انہوں نے تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ان پر ایمان لے آئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ. تو نشانیوں کی تو کوئی کمی نہیں. ہاں اگر کوئی نہ ماننے کا ارادہ ہی کر لے تو پھر یہ قرآن کسی غیر عربی بولنے والے پر بھی نازل کر دیا جاتا تب بھی لوگ نہ مانتے. مراد کوئی بہت حیرت انگیز صورتحال پیدا کر کے قرآن کو نازل کیا جاتا تب بھی ایمان نہ لاتے. عجم کے معنی ہیں وہ شخص جس کی زبان میں لکنت ہو، جو اسٹیمر کرے، جو صحیح طرح سے عربی نہ بول سکے. پھر اجمی سے مراد گونگا بھی لیا گیا. مراد ہیں نان عربک اسپیکنگ لوگ جو عربی زبان نہیں بولتے، جن کی مادری زبان عربی نہیں. عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ عربی کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو وہ گونگا کہا کرتے تھے. ایکسپریشن ہے ہی نہیں، وسعت ہی نہیں ان کے اندر. تو جس کو نہ ماننا ہو اس کے لیے 100 بہانے ہیں. آج جس کو نہیں ماننا وہ کہہ دیتا ہے قرآن عربی میں ہے، عربی ہم کو سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کریں. حالانکہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسانوں میں، ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں. اردو بولنے والے انگریزی خوب اچھی بول لیتے ہیں، انگریزی بولنے والے فرینچ خوب اچھی بول لیتے ہیں. جب نوکری چاہیے ہوتی ہے، سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ جانا ہوتا ہے تو عربی بھی سیکھ لیتے ہیں، اسپوکن عربک. where there is a will there is a way. دل چاہے گا تو کر لیں گے. بات ہی ساری دل کی ہے نا. دل پہ ایک دفعہ نزول ہو جائے اس کتاب کا، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اور جب دل ہی ملوث نہ ہو، جب دل کو ٹچ نہ کیا ہو اس کتاب نے، تو 100 حجاب آگے آ جاتے ہیں مجبوریوں کی شکل میں. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں سے گزار دیا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں کیا اب ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟
سلکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا. یہ جو قرآن ہے یہ تو ان کے دلوں میں ٹھہرتا ہی نہیں. سلکناہ فی قلوب المجرمین. ان کے دل کی زمین اس قابل ہی نہیں کہ قرآن کو برداشت کر لیں. ایسی بیمار زمین، کیڑا لگی، سیم اور تھور جیسے نہیں ہوتا زمین کے اندر، کوئی فصل نہیں اگتی، یا ایسی زمین جس میں کہ دیمک لگ گئی ہو. یہ تو ایسے ان کے دل جو ہیں یہ شکوک و شبہات کے کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں. نفاق اور شرک بھرا ہوا ہے، بغض اور حسد اور دنیا پرستی اور حب جاہ اور حب مال ان کے دلوں کو ایسے کھا گیا ہے کہ یہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے کھوکھلے دلوں کے اندر قرآن نہیں رہتا. ہالو ہارٹس کے اندر دل مضبوط ہو، ایمان کی وجہ سے اس میں طاقت ہو، اس میں تقویٰ ہو، ایسے ہی دل قرآن کو قبول کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں. اپنے جرم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو انہوں نے بالکل خراب کر لیا. اب قرآن ان کے دلوں میں کیا ٹھہرے گا؟ وہ تو گرم سلاخ کی طرح ان کے دلوں میں جلن اور تکلیف پیدا کرتا ہوا گزر جاتا ہے. اریٹیشن ہوتی ہے قرآن سن کے، غصہ آتا ہے، گرم ہونے لگتے ہیں، کھولنے لگتے ہیں قرآن سن کر، اور یہ نہیں مانیں گے جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور جب وہ عذاب ان پر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت مل سکتی ہے. عذاب سے مراد موت ہو سکتی ہے. موت کا وقت جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے تو پھر ہائے واویلا مچاتے ہیں کہ ہمیں مہلت دے دی جائے. اس وقت جو مہلت مانگتے ہیں تو کیوں نہ ابھی جب ان کے پاس ہے مہلت اس سے فائدہ اٹھا لیں، عذاب کی جلدی نہ مچائیں. افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. کیا تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. بات بتائی کہ یہ آج توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی عیش بہت ہے نا، زندگی ہے بڑے مزے کی، بڑی کمفرٹیبل ہے. ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ فرح مرح کا شکار ہیں. ان کو بطر سے فرصت نہیں، خریدتے ہیں اور سنبھالتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور اتراتے ہیں. اس میں اتنے مصروف ہو گئے کہ قرآن کی طرف تو توجہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. تو بتایا گیا کہ اگر 1000 سال بھی ان کے اس عیش اور عشرت میں گزر جائیں، اس سامان کو سنبھالتے برتتے گزر جائیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو روپیہ پیسہ جمع کیا ہے دنیا میں، جو خوشیاں منائی ہیں، وہ آگے تو ان کے ساتھ نہ جائیں گی. آگے کی خوشی کا بھی انتظام کیا یا نہیں؟ کچھ آگے بھی انویسٹمنٹ کیا یا نہیں؟ کچھ فائدہ نہ دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے سے بتا دی ہیں، لیکن سن کر بھی اگر نہیں مانتے تب ان کی اپنی مرضی ہے. ذکرہ ہے. اس وقت کہتے کہ اگر ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے. ان کے اس اعتراض کو پہلے ہی پری ایمپٹ کر لیا گیا، سب ان کو یہاں بتا دیا گیا، خوب کھول کھول کے دہرا کے آیات ان کے سامنے رکھ دی گئیں. ذکرہ ہے. اللہ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، کوئی شک نہیں. اللہ ظالم نہیں کہ بے خبری میں لوگوں کو پکڑ لے. اللہ نے ہر بستی میں خبردار کرنے والے بھیج دیے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ کوئی بستی ایسی نہیں جس میں اللہ نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو. جہاں رسول نہ پہنچے وہ رسولوں کے امتیوں میں سے کوئی نہ کوئی پہنچ گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر لوگ یہ کہہ سکے کہ ہم کو نہیں پتہ کہ اللہ کیا ہوتا ہے، یا مذہب کس چیز کا نام ہے، یا رسول کیا ہوتے ہیں. سب کو تصور ہے، سب کے پاس یہ کنسیپٹ موجود ہے. اب پھر رخ قرآن کی طرف مڑ رہا ہے. فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون.
فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکاریے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت آپ دیکھیں ہے تو سخت نا، خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عتاب ہے مشرکوں کی طرف۔ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شیطان اس کتاب کو لے کر نہیں اترے۔ رخ آیات کا قریش کی طرف ہے۔ قریش اعتراض کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجنون تو وہ ہوتے ہیں جن پر شیطانوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ شیطانوں کا کیا تعلق اس پاک کلام سے؟ اس پاکیزہ کلام سے تو شیطانوں کو سخت دشمنی ہے، بلکہ شیطان تو اس قابل بھی نہیں چھوڑے جاتے کہ وہ اس کلام کو سن بھی سکیں۔ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آسمان پر پہرے لگا دیے جاتے تھے۔ یہ ذکر انشاءاللہ ہم سورہ جن میں آگے پڑھیں گے۔ یہ کلام تو شیطان کے مشن اور شیطان کے مقصد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ نہ خود سنے نہ کوئی اور اس کو سنے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود سے۔ سورہ نحل میں آیت آتی ہے، آیت 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وہ تو سن بھی نہیں سکتے اس کو، ان کا کیا کام، وہ کیسے اس کو لے کر اتریں گے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ تبلیغ کیے جائیے، ان کے اعتراضات کو چھوڑ دیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ تو اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کیجئے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا اللہ کے رسول کو، انذر عشیرتک الاقربین۔ عشیرہ یہ یوں سمجھیں کہ کنبے سے بڑا ہوا کرتا ہے، امیجیٹ فیملی سے بڑا ہوتا ہے، قبیلے سے چھوٹا۔ جیسے ہم کہیں نا برادری کی طرح کی چیز ہے عشیرہ۔ تو فرمایا اپنے خاندان والوں کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو آپ خبردار کر دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ روایات میں آتا ہے اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو پکارا اور فرمایا تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی پکڑ سے تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا۔ پھر کوہ صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، یا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ انداز تھا اس زمانے میں عربوں کا، کسی بڑی خبر سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے اس طرح جمع کیا جاتا تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہمارے تجربے میں تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم جھوٹ بولنے والے کبھی نہیں رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے میں تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے، ایسا نہ ہو دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں
اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے آؤ، اس وقت مجھے پکارو گے یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی آپ نے ان کو خبردار کر دیا، تسلی نہیں دی کہ تم عمل کرو نہ کرو، تم میرے خاندان سے ہو، بس میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور آج ہم خاندان والے تو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو کیا، ساری ہی امت اس بھروسے پر بیٹھ گئی ہے ہاتھ چھوڑ کر کہ ہم جو مرضی عمل کریں، ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ بات کہیں سے درست نہیں۔ فرمائے کہ آپ ان کو خبردار کیجئے، اور جو مومنوں میں سے آپ کا ساتھ دیں ان کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے، یعنی نرمی کا ان کے ساتھ سلوک کیجئے۔ اور اگر وہ نافرمانی کریں، یعنی کہ کفار آپ کی بات نہیں مانتے، تو کہہ دیں کہ میں تو بری ہوں، تمہاری بدعمالیوں کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اپنے عمل کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق رکھیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہم پہلے خاندان والوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو بعض دفعہ ہتھیار ڈال کر ان جیسا پھر بن جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کو دیکھ کر اللہ کی خاطر عمل نہیں بدل رہے، تو آپ ان کو دیکھ کر شیطان کے لیے عمل کیوں بدلیں؟ وہ صبر کرتے ہیں اپنے غلط اعمال کے اوپر، صحیح عمل کرنے والا زیادہ حقدار ہے صبر کا کہ وہ صبر کرے اور صبر میں ان کو ہرا دے۔ صبر آ نہیں سکتا اللہ پر توکل کیے بغیر۔ اللہ پر توکل کرے انسان، اللہ دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ دیکھتا ہے نبی آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں جو آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے یہ غلام ہیں، چاہے یہ دنیاوی لحاظ سے غریب ہیں، لیکن ان کی پیشانیاں تو اپنے رب کے آگے جھکتی ہیں۔ ایمان کی دولت سے تو یہی مالا مال ہیں، انہی میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یا جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ سنتے بھی تھے اور ان کو دیکھتے بھی تھے۔ تو مراد ہے کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کی مصروفیت ہے، دن میں یا رات میں، اٹھے ہیں یا بیٹھے ہیں، سب اللہ کی نظر میں ہے، اللہ سب دیکھتا ہے، ہر عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ فرمایا آگے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ افاک یہ فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ جھوٹا، مبالغہ ہے۔ اثیم مسلسل گناہ گار، فعیل کے وزن پر ہے اثیم، مستقل گناہ کرنے والے لوگ، یعنی غلطی سے کبھی کبھار گناہ نہیں ہوتا، لائف سٹائل ہی یہ ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ خیال تھا کہ شعراء جو اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اس قدر مسجع اور اتنا سجا ہوا اور اس قدر خوبصورت جو کلام وہ پیش کرتے ہیں، یہ انسانی کاوش، انسانی کوشش نہیں ہو سکتی۔ ان کا خیال تھا کوئی ما فوق الفطرت قوت، کوئی سپر نیچرل ہستیاں ہیں جو ان شعراء کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں اور یہ کلام کمپوز کرنے میں ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ شعراء کے ساتھ جن ہوا کرتے ہیں، اور جنوں کی بھی کون؟ اچھے جن تو نہیں، شیطانی قسم کے جن۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کو جھوٹ سے اور خرافات سے کیا نسبت؟ شیطان تو جھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو شعراء کا ذکر کیا گیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شاعر تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ شاید انہی آیات کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ یہاں پر شاعروں کا ذکر آ رہا ہے۔ جنرل رول بیان کیا اور پھر استثناء بھی بیان کر دیا گیا۔ کون سے شاعر مستثنیٰ ہیں اس فیصلے سے جو قرآن نے دیا؟ وہ شاعر جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام کی مدد کرتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے، تو اللہ ان کو برا نہیں کہتا۔ لیکن وہ ایکسیپشن ہیں، معدود چند ہیں۔ اکثریت کا کیا حال ہے شعراء کا، وہ بیان کیا گیا ہے، اور شاعروں کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں اس کا بیان کیا گیا۔ شاعروں کے ساتھی عام طور پر معاشرے کے بھٹکے بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں، پست کردار ہوتے ہیں۔ تو اے عرب والو، تم محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو، تم دیکھو ابو بکر کو اور عمر کو اور عثمان کو اور علی کو رضی اللہ عنہم، کوئی تم کو ان کے اخلاق، کردار، اعمال، اقوال میں کوئی پستی، کوئی گندگی، کوئی فحاشی نظر آتی ہے تو کیسے کہہ دیا تم نے کہ محمد شاعر ہیں؟ نعوذ باللہ۔ شاعروں کے ساتھی تو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے عام طور پہ، اپنی خواہشات کے افسانے تذکرے سن کر داد دیتے ہیں، جو ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں جو پوری نہ ہو سکیں دنیا میں کسی ریسٹرکشن کی وجہ سے، کم از کم اس کا تذکرہ سن کر ہی چسکا لے لیتے ہیں۔ جو گناہ کر سکتے ہیں وہ تو کر جاتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے کم از کم شعر کے ذریعے سن کر ہی ان کو تسلی ہو جاتی ہے، ان کے کان ہی تسکین پا لیتے ہیں، لذت پا لیتے ہیں، ان کا اپنا امیجنیشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ فی کل وادی یہیمون کا ذکر آیا، ہر وادی میں دوڑ جاتے ہیں یہ شعراء، تو کبھی آسمان کی بات کریں گے، کبھی زمین کی۔ ہاما یہیموں کا مطلب ہوتا ہے گرویدہ ہونا، فونڈنس، اونٹ کا دیوانہ ہو کر دوڑنا، یہ ہاما یہیموں کہلاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی زبان کے شعراء کے بارے میں پڑھ لیں، ذاتی زندگی میں کردار کی پستی ملے گی، اخلاقی زوال کی داستانیں ملیں گی۔ اکثریت الا ماشاء اللہ، اکثریت کا یہ حال ہے۔ زیادہ تر جو اشعار وہ کہا کرتے تھے اس میں شہوت کو بھڑکانے والے، لسٹ کو بھڑکانے والے مضامین ہوتے ہیں، شراب کو، زنا کو اور دوسرے گناہوں کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ عورتوں کے حسن کا قصہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی حد درجہ مبالغہ، حسن میں بھی انتہا کا مبالغہ۔ بالوں کا بیان شروع کریں گے تو انسان اسی بالوں کے اتار چڑھاؤ کے اندر الجھ کے رہ جائے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ امیجن کریں کتنے لمبے بال ہوں گے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، رپنزل سے بھی زیادہ لمبے بال ہو نہیں سکتا نا۔ ایسا ایسا بیان کریں گے آنکھوں کا حال کہ انسان سوچے کہ ایسی آنکھیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ جو بچے بعض دفعہ شاعری سنتے ہیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی، بچے فطرت سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا وہ اتار چڑھاؤ، وہ پیچ اور خم سمجھ میں نہیں آتے۔ کمر کا تذکرہ کریں گے تو اللہ جانے کیا مبالغہ کریں گے، رنگ کی بات کریں گے تو زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہیں تو کہیں گے ہم آنکھوں سے شراب پی لیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے شراب کیسے کوئی پی سکتا ہے؟ کوئی پیالہ ہے وہ؟ اب ایسی باتیں کریں گے تو جھوٹ، اور جھوٹ بھی کس میں؟ شہوت کو بھڑکانے میں۔ کفر اور شرکیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ جب گناہوں پر آمادہ ہو ہی جاتے ہیں پھر تو کچھ نہیں بچتا ان کے آگے، ہر میدان میں اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ فرشتوں اور اللہ کی ذات تک کو نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ نعوذ باللہ، اللہ کوئی ظالم ہے کہ اللہ فرشتوں کی گواہی دیکھ کر اور پھر بے گناہ انسانوں کو جہنم میں جھونک دے گا؟
سینس لیس ریڈیکولس باتیں کرتے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. اور عوام میں سے بھی خاص طور پر نوجوانوں کے اخلاق کردار پر شاعروں کا بڑا اثر، بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، پوئٹری کا، گانوں کا. بھڑکتے ہوئے جذبات ہوتے ہیں نوجوانوں کے، ریجنگ ہارمونز ہوتے ہیں. ان کو یہ شاعر جو ہیں الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں. تو شاعروں کو بہت پسند کیا جاتا ہے نوجوانوں میں. خواہشات اور سفلی جذبات، جو بیسر انسٹنکٹس کی تسکین، اس کا بیان کرتے ہیں. لگتا ہے کہ زندگی ہے ہی بس اس کا نام. خوبصورت ترین پہلو یہی ہے زندگی کا. ایسے وہ بناوٹی باتیں کرتے ہیں. اور دیکھیں تو ذاتی طور پہ جو ان کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں شعراء کی، اس میں بہت افسردہ رنجیدہ رہتے ہیں. اس میں تو خوش نہیں ہوتے. طرز زندگی جو ان کا ہے وہ بھی بہت ڈیکیڈنٹ ہوتا ہے. عام طور پہ بری بری بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. کسی بھی انگلش پوئٹ کا آپ نام ذہن میں لے کر آئیے اور ذرا پڑھیں لائف ہسٹری اس کی. کسی فرینچ پوئٹ کا، کسی اردو کے پوئٹ کا، شاعر کا، دیکھ لیں کیا حال تھا. شراب اور شباب کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن کسی نے بڑا خوب لکھا کہ باتیں بہت ہیں لیکن اپنی بیویوں تک کو بعض دفعہ یہ خوش کرنے کے قابل نہیں ہوتے. باتیں بہت دور کی ہوتی ہیں. قرضے لیتے رہتے ہیں، لوگوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں. یہ ان کا حال ہوتا ہے زندگی کا. اور بہت سی بیماریاں بھی ان کو ہو جاتی ہیں برے لائف سٹائل کی وجہ سے. نہ خود زندگی کا مقصد سمجھے اور نہ دوسروں کو سمجھایا. کتنوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. شعروں کی وجہ سے حقیقت کی دنیا سے اور زندگی کے حقیقی مقصد سے دور کر دیا. خوابوں خیالوں کی دنیا میں لے گئے. تخیل ہوتا ہے نا، چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو جو شعر اخلاقی روحانی بیماریوں میں مبتلا کریں ان پر اسلام نے پابندی لگائی ہے. اور پھر اسلام کوئی پہلا دین نہیں جس نے کہ یہ کام کیا کہ شعراء پر پابندی لگائی، بلکہ جو پلیٹو بڑا ایک فلاسفر تھا وہ بھی شاعروں کے خلاف تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جوان ذہنوں کو کنٹرول کر کے ان کو ڈس ریسپیکٹفل، بدتمیز، بے ادب بنا دیتے ہیں. رومن بادشاہ تھا اگسٹس. اس کے زمانے میں روم میں اخلاقی اقدار پر بہت زور دیا گیا، مورل ایتھکس پر بہت زور دیا گیا، اور معاشرہ بہت پرسکون بھی ہو گیا تھا اس کے زمانے میں. اس نے کچھ شعراء کو روم سے باہر نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا، ایگزائل کر دیا، کیونکہ وہ غیر اخلاقی باتوں اور حرکتوں سے مورل کرپشن پھیلا رہے تھے. اووڈ ان میں سے ایک شاعر تھا، اس کو نکال دیا. ہوتا یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے پاس شاعر جمع ہونے لگتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا عروج ختم، زوال شروع. شاعروں کے ساتھ پھر ناچنے گانے والیاں جمع ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد رباب آتے ہیں اور گانے باجے آتے ہیں، اور پھر تلوار ہتھیار تو سب بات کی باتیں ہو کے رہ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا ان کو کہاں زیب دیتا تھا کہ وہ شعر و شاعری کے اندر ملوث ہوں. سورہ یاسین میں فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، نہ یہ ان کو زیب دیتا ہے، ان کی شایان شان نہیں. ہاں اگر شعر کا مضمون اچھا ہے تو شعر سننے میں یا کہنے میں حرج نہیں. کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے اسلام کے اندر. شعر اچھا ہے تو ٹھیک ہے، گناہوں کی ترغیب اس میں نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، سنا جا سکتا ہے. بلکہ اگر حکمت کی باتیں ہوں اس کے اندر تو بہت اچھی بات ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن ابی سلت کے کئی اشعار سنائے. یہ ایک شاعر تھا زمانے جاہلیت کا. اس میں توحید الہی اور حشر کا ذکر تھا. کنسیپٹ تو تھا نا ان کے ہاں، اس میں ان چیزوں کا ذکر تھا. تو آپ نے سنے، اشعار سنے آپ نے. صحابہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار کہا کرتے تھے. ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اشعار دشمنوں کو تیر سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اور آپ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ. یعنی کہ قلم کا جہاد تھا نا. شعراء کیا کر رہے تھے اس زمانے میں؟ قلم کا جہاد کر رہے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی اشعار کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی تعریف میں، دفاع میں اشعار زبان کا جہاد تھا.
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 مجلسوں سے زیادہ میں بیٹھا ہوں جن میں صحابہ اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے قصے نقل فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں تھے، خاموشی سے سنتے تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جاتے تھے۔ ایک مبلغ کا انداز ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عام دلچسپی کی باتیں بھی کرنی چاہیے، ہر وقت قرآن یا حدیث کا درس تو نہیں ہو سکتا، اور شعروں میں اگر حکمت کی، دانائی کی باتیں ہوں تو الحمدللہ، جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں یا مولانا حالی کی شاعری میں ایسے شاعروں کو قرآن نے پناہ بھی دے دی ہے، یا قدرتی شاعری، نیچرل شاعری ہو، جیسے ولیمز ورڈسورتھ کے آپ نے پوئمز پڑھی ہوں گی، ڈیفوڈلز کے اوپر یا پھولوں کے اوپر یا قدرتی مناظر پر کوئی اگر اشعار کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ان کے اندر۔ لیکن جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، وہ خود کہہ گئے اپنے بارے میں کہ گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن بہرحال شاعری شاعری ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان میں الجھ کر پھر اصل مقصد کو انسان بھول جائے۔ یہ یاد رکھے انسان کے انجام اس کے اپنے عمل سے طے پائے گا کہ عملی طور پہ کیا کر گیا، تخیل و تصور کی باتیں فائدہ نہ دیں گی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔